سوات میں سیاسی قیادت اور انتظامی افسران کے مشترکہ ہم فیصلے دریا کے کنارے میں ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کی گئی۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیم بھی سوات پہنچ چکی ہے۔ غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے بیورو چیف پشاور ممتاز منگر سے۔ ممتاز، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دریاؤ کے کنارے پہ جتنی بھی ہوٹلز ہیں اسے فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جتنی بھی ہوٹلوں کی بلڈنگز ہیں انہیں مکمل طور پر مسمار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور دریا کے کنارے جو ریسکیو کے اہلکار ہیں ان کی 24 گھنٹے موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مائننگ کے سلسلے میں وہاں پہ جو کھدائی ہو رہی ہے اور جو کی جا چکی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو انتظامیہ کی موجودگی میں یہ کھدائی ہوتی رہی جس کی وجہ سے وہاں سندھ میں جو ریلے آنے اور وہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کی راہ میں رکاوٹیں بننے کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں چونکہ انتظامیہ بھرپور طریقے سے شریک ہے، اس لیے کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے جس میں ڈپٹی کمشنر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں OSD بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اسسٹنٹ کمشنروں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی الرٹ جاری ہوتے ہیں ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی فوری طور پر اس پہ کارروائی کریں اور سیاحوں کو اس سلسلے میں آگاہی دیں کہ وہ سوات کے ایسے علاقوں میں داخل نہ ہوں جہاں پہ دریا کے کنارے طغیانی آنے کا خدشہ ہو یا مانسون کے موسم میں وہاں پہ اسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا خدشہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہم فیصلے کی گئے ہیں اس کے تحت یہ بھی طے پایا ہے کہ جتنی بھی تجاوزات ہیں انہیں فوری طور پر ہٹایا جائے گا، اور اس سلسلے میں انتظامیہ کو کھلی ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی جو غفلت ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور صوبائی حکومت کی حکم کے مطابق فوری طور پر ایسی تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا جس کی وجہ سے دریاؤں کے کنارے میں یا دریاؤں کے بہاؤ میں جو رکاوٹ بن رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو سرگرمیاں ہیں جو عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیاحوں کی سہولت کے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ غیر قانونی ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے ان کو کوئی اجازت نہیں دی گئی ہوتی ہے، تو اس لیے ان تمام سرگرمیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے سیاحوں کی آگاہی کے لیے کہا جائے گا کہ کون سے دن جو ہیں وہاں مناسب ہیں اور کون سے دن کن کن جگہوں پہ سیاحوں کو جانے کے لیے مناسب ہیں اور کن کن علاقوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سوات کے سلسلے میں تقریباً اب حکومت کو ہوش آ گئی ہے، اور چیف سیکرٹری نے باقاعدہ طور پہ وہاں کی مقامی انتظامیہ اور دوسرے افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا ہے جس میں سارے فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس پر اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی انہوں نے سخت ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو رپورٹ دی جائے کہ جتنی بھی ہدایات دی گئی ہیں اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہو تاکہ مستقبل میں ٹھیک ہے۔ اب رپورٹ طلبی کی جا رہی ہے۔ ممتاز، آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے پہلے NDMA نے جو الرٹ جاری کیے ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، ان الرٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن آگے نہیں دی گئی۔ وہ متعلقہ حکام کہاں ہیں جو کہ یہاں پر ڈپلائڈ تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر ریڈ الرٹ کے پیش نظر سیاحوں کو آگے آنے سے روکا جائے، یا وہ متعلقہ حکام جو اس بارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری اب ہے، اس سے پہلے وہ کہاں تھے؟ وہ ضلعی انتظامیہ کا افسر ہے یا وہ ریسکیو 1122 یا دوسرے جتنی بھی قدرتی آفات سے بچانے کے لیے جو ادارے ہیں ان کے جو بھی لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو محکموں کے افسران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن تاحال اس قسم کی کوئی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ اب بھی جاری ہیں، اور تاحال جو ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ممتاز منگش، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم کو بتا رہے تھے سوات میں سیاسی قیادت اور انتظامی افسران کے مشترکہ اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔